ایک تابعی کہتے ہیں میں سعد ابن ابی وقاص کو ملنے گیا تو وہ ہم سے پوچھنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ تم سیدنا علی کو گالیاں دیتے ہو. میں نے عرض کیا واقعی آپ نے ہمارے متعلق ایسی بات سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے، شاید تم نے بھی ان کو گالی دی ہو. میں نے عرض کیا اللہ کی پناہ کہ ہم کبھی کوئی ایسی حرکت کریں. تو سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا دیکھنا علی ابن ابی طالب کو کبھی گالی نہ دینا، بے شک اگر یہ لوگ میری مانگ یعنی یہ جو سر کے درمیان آرا بھی رکھ دیں اور مجھے دھمکی دیں کہ 2 ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور مجھے کہیں کہ میں علی کو گالی دوں تو پھر بھی میں علی کو گالی نہیں دوں گا، کیونکہ میں نے خود رسول اللہ سے علی کے فضائل میں بہت کچھ سن رکھا ہے. اچھا یہ کون تھے؟ وہ کوئی ایرانی فنڈڈ لوگ تھے جو حضرت سعد کو کہتے تھے کہ علی کو گالیاں دو؟ کوئی سعودی ریال آتے تھے ان کو؟ بنو امیہ تھے. اچھا المستدرک للحاکم میں ایک حدیث ہے، ایک تابعی ہیں قیس بن ابو حازم، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف کے بازار میں گھوم رہا تھا، اسی دوران احجار زیت ایک بازار کا نام تھا، میں وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایک گھوڑ سوار کے گرد جمع ہے. کوئی بندہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے گرد لوگ جمع ہے اور وہ گھوڑ سوار جو ہے وہ سیدنا علی ابن ابی طالب کو گالیاں بک رہا ہے. یار دیکھو اندازہ کرو یہ مسلمانوں کی حالت ہے اور لوگ اس کے گرد مجمع لگائے ہوئے ہیں. اسی دوران سعد ابن ابی وقاص وہاں تشریف لے آئے، وہی سعد. تو وہ مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آگے لوگ بھی ان کے احترام میں ہٹ گئے. ظاہر ہے اتنا بڑا صحابی. پھر انہوں نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا کہ تو کس بنیاد پر علی ابن طالب کو گالیاں دے رہا ہے؟ مجھے بتا، کیا علی سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوا تھا؟ کیا سب سے پہلا شخص جس نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی نہیں تھا؟ کیا دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبتی رکھنے والا شخص علی نہیں تھا؟ کیا سب سے بڑھ کر علم رکھنے والا شخص علی نہیں تھا؟ پھر سعد ابن ابی وقاص مزید فضائل ذکر کرتے رہے، حتیٰ کہ فرمایا کہ کیا علی رسول اللہ کی صاحبزادی کے رشتے سے آپ کا داماد نہیں تھا؟ کیا رسول اللہ کے غزوات میں علی آپ کے جھنڈے کو تھام کر سب سے آگے نہیں ہوتا تھا؟ اس میں سے کوئی ایک فضیلت بھی کسی اور بندے کو حاصل ہے اس لیول کی؟ داماد حضرت عثمان ہیں لیکن نسل نہیں چلی، اہل بیت جو ہیں وہ اولاد علی ہے. پھر حضرت سعد نے اپنا منہ قبلے کی طرف کیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ، یہ شخص تیرے ولیوں میں سے ایک ولی کو گالیاں بک رہا ہے، اس ہجوم کے منتشر ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھا. سیدنا قیس بن ابو حازم کہتے ہیں ہم ابھی منتشر بھی نہ ہوئے تھے کہ اس گستاخ کی سواری نے اسے اس کی سواری زمین میں دسنے لگی تو اس سواری نے اس کو زمین پر پٹخ دیا، اس کی کھوپڑی ایک پتھر پر جا کر لگی اور وہیں پر اس کا بھیجا باہر نکل آیا اور وہ مر گیا.